ندیم افضل چند صاحب، آپ کی پارٹی بڑا پرائیڈ لیتی ہے کہ جی ہم نے تو پاکستان میں جو ایک ان اناؤنس صدارتی نظام تھا ختم کر کے پارلیمنٹ کو امپاور کیا ہے اور 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صوبوں کے اختیارات میں اضافہ کیا ہے. لیکن اب جو بلاول صاحب کی جو ٹویٹ ہے جس کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ کیا کیا تجاویز ہیں، پرپوزڈ امینڈمنٹ 27 جو ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ واپس دے دیں فیڈریشن کو، اور ہیلتھ کا بھی ذکر ہو رہا ہے. کل ہمارے شو میں طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وزیر پارلیمانی امور، انہوں نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جب سے ہیلتھ صوبوں کے پاس گیا ہے بیڑا غرق ہو گیا، اور پولیو کا بھی اسی لیے خاتمہ نہیں ہوا کہ یہ سبجیکٹ جو ہے یہ صوبوں کے پاس چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں احمد بھائی، ایک تو ریفارمز تو ہوتی رہتی ہیں، پارلیمانی نظام کا حسن ہے، ٹھیک کہا اشتر بھائی نے، لیکن دوسرا ہے کہ دیکھنا چاہیے امینڈمنٹ میں ہماری نیت کیا ہے. کوئی بھی امینڈمنٹ آپ لا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت بلاول صاحب نے جس طرح یہ ڈیبیٹ اوپن کی، یہ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور لائیو جانی چاہیے تاکہ پبلک بھی سنے. اور یہ اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ کم از کم اس کے اوپر ڈیبیٹ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کروائیں ایک شق کے اوپر، اور تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اور ہمارے نمائندوں کا بھی امتحان ہو، نمائندوں کا بھی پتہ چلے کہ ہماری کوالٹی آف ممبرشپ کیا ہے، کوالٹی آف ڈیموکریسی، کہ یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیش خامہ ہو سکتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے 18ویں ترمیم میں، ٹھیک ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ صوبے یا وفاق کے اندر تناؤ کا شکار ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پروونشل سبجیکٹ ہے. دیکھیں ریاست کا کام ہی بنیادی یہ ہے صحت، تعلیم اور تحفظ، لا اینڈ آرڈر. اب یہاں پہ تو صوبے پرائیویٹائز کر رہی ہیں بیسک ہیلتھ یونٹ، جس طرح پنجاب میں اب ہیلتھ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، سکول آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. تو پیچھے ریاست کا یا صوبوں کا کام کیا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ نے پرائیویٹائز ہی کرنی ہے تو ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ آؤٹ سورس ہی آپ نے کرنا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آئین کی وائلیشن ہے. یہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے. ریاست کا سب سے بنیادی کام پل بنانا یا سڑکیں بنانا یہ نہیں ہے. بنیادی کام یہ ہیں جو آئین کے اندر درج ہے. جہاں تک صوبوں کے فنڈز کا تعلق ہے، دیکھیں صوبوں میں کیپیسٹی کا ایشو ہے. پروونشل فائنانس کمیشن، لوکل گورنمنٹ کا نہ ہونا اور ایک بڑے صوبے کے اندر نہ ہونا یا صوبوں کے اندر افیکٹو نہ ہونا، یہ بہت بڑی وائلیشن ہے. اور یقین جانیے یہ ڈیموکریٹک نظام نہیں صوبوں کے اندر چل رہا، بیوروکریٹک چل رہا ہے جہاں لوکل باڈیز نہیں ہیں. لوکل باڈیز کا میں سمجھتا ہوں، اب ہم بار بار وہ تعریف کرتے ہوئے بھی سچی اچھا نہیں لگتا ہے عمر کی، لیکن جو افیکٹو سسٹم تھا لوکل باڈیز کا 2001 میں، کم از کم اس کو ہم آگے لے کے جاتے، ہم پیچھے تو نہ جاتے نا. اور نظام، اور ٹھیک ہے اگر آپ صوبوں کو، ضلعوں کو پیسے نہیں دیتے، تحصیلوں کو نہیں دیتے، اور پھر آج آپ 50 سال پیچھے ہم جا رہے ہیں کہ جی وہ جوڈیشل مجسٹریسی نظام بحال کریں، پھر ہم دنیا آگے جاتی ہے. ہم کیا، یہ جو ہمارا موجودہ بیوروکریٹک نظام ہے، ایک تو دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے، صرف پاکستان میں ہی ہے اور کہیں نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہم نے ڈیلیور کیا ہے؟ اگر ڈیلیور کیا ہے تو آج آپ کو انکروچمنٹ کے لیے نئی فورسز بنانی پڑ رہی ہیں، آپ بنیادی محکمے پرائیویٹائز کر رہے ہیں. آپ کیا، ہم ڈیلیور عوام کو کیا کر رہے ہیں؟ جوڈیشل سسٹم ہمارا ڈیلیور نہیں کر رہا. ریفارم ضروری ہے. اچھا، آپ نے جوڈیشل سسٹم کی بات کی تو اشتر و صاف علی صاحب یہ بتائیں کہ جو بلاول صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جی شاید اس سیکٹر میں بھی جوڈیشل ریفارمز کا بھی کوئی ہے منصوبہ. اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو پہلے جو ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ تھی وہ 26 امینڈمنٹ میں اس کو پرپوز کیا گیا تھا، وہ پھر بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تبدیل کر دیا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب 27ویں ترمیم میں یہ دوبارہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بننی چاہیے؟ دیکھیے یہ بڑا، اس کے اوپر تو کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے، مختصراً بات کروں گا. دیکھیے ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی، ان میں تو تھوڑے تھوڑے کیسز ہیں. کبھی آپ نے بات کی یا میں نے بات کی، آپ نے بات کی کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں کیا حال ہو رہا ہے. ہاں، آئی تھنک دیٹ از ویئر آپ کو ریفارم شروع کرنا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کورٹس ہیں، بینکنگ کورٹس ہیں، کسٹم کورٹس ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. اب بینکنگ کورٹ اور کسٹم کورٹ جو ہیں، کیا وہ پروونشل لاز کے تحت بنے ہوئے؟ نہیں، وہ فیڈرل لاز کے تحت بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا. جب فیڈرل لاز کے تحت آپ نے کسٹم کورٹ، انکم ٹیکس کورٹ، بینکنگ کورٹ، ایکسائز کے معاملات، کمپٹیشن کمیشن کے، تو یہ آپ نے بنائے اور یہ فیڈرل لا کے تحت ہیں.
تو پھر ان کی اپیلیں پروونشل ہائی کورٹس کو کیوں جاتی ہیں؟ مجھے یہ بات، میں 15-16 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پلیز ان کو اسٹریم لائن کریں. یہ جو مختلف ہیٹس پہنتے ہیں ججز، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے، اس سے اسپیشلسٹ پیدا نہیں ہوتے، اس سے جو ہے التوا کی طرف جاتا ہے معاملہ. اس کو آپ اسٹریم لائن کر کے ہائی کورٹس بنائیں جو فیڈرل معاملات کو دیکھیں. تو یعنی کہ پروونشل الگ، آپ فیڈرل کورٹ پرپوز کر رہے ہیں. 100% فیڈرل کورٹ ہر پروونس میں، اور پھر وہاں سے اچھا ایک منٹ سپریم یہ میرے ذرا ناظرین کو سمجھا دیں. آپ فیڈرل کورٹ کی تجویز دے رہے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز نہیں دے رہے. دیکھیے جب وہ فیڈرل لاز کو ایڈمنسٹر کریں گے، فیڈرل لاز کو انٹرپریٹ کریں گے، فیڈرل لا کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کے متعلق ججمنٹس دیں گے، تو آئین بھی تو فیڈرل لا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہائی کورٹ اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ فیڈرل کورٹ میں ہائی کورٹ کے جج ہوں گے. جی، جو فیڈرل کورٹ ہے آپ ہر پروونس میں بنائیے، جو کہ اپیلیں سنیں بینکنگ کورٹ سے اور باقی. تو اس کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور اس سے پھر اپیل سپریم کورٹ میں جائے، جو کہ اگین فیڈرل معاملات دیکھے. پروونشل معاملات پروونشل ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائیں، اور یہاں سے ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہہ لیں اس کو، آپ فیڈرل سپریم کورٹ کہہ لیں، الگ الگ سٹریمز بنائیں. جی دیٹ از دا وے فارورڈ. عمیر نیازی صاحب اس تجویز پہ آپ کیا کہیں؟ دیکھیں بنانے والوں کی یہ نیت نہیں ہے. بنانے والے کیا چاہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کا کام ہے وہ ایک اسپیسیفک کورٹ کے پاس چلا جائے، تاکہ جو ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا کے بھی پرابلم فیس ہو رہی ہے کہ کنسنسس نہیں کریٹ ہو پا رہا، کبھی نمبر نہیں ڈیسائیڈ ہوتا، کبھی اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں، تو وہ سارے معاملات اور کوئی سپریم کورٹ نہ سن سکے. یہ جو ابھی موجودہ سپریم کورٹ ہے یہ ٹوتھ لیس ہو جائے، اس کے پاس خالی سول کیسز، سروس میٹرز اور اس طرح کے معاملات رہ جائیں، اور جتنی آئینی نوعیت کی لٹیگیشن ہے وہ اسپیسیفک ایک کورٹ میں رہ جائے. جو اسد صاحب پروپوز کر رہے ہیں وہ ایک پریگمیٹک بات کر رہے ہیں. وہ تو پھر دو پیرالل سپریم کورٹس رہیں گی، ایک پروونشل سبجیکٹس کے لیے، ایک فیڈرل سبجیکٹ کے لیے، اور اسپیشلسٹ جج ہوں گے دونوں طرف پہ. اچھا آپ کا اس پہ کیا خیال ہے جی؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں جی، میرا تو بڑا سمپل سی رائے، عوام کے درمیان آپ جائیں تو ہمارا تو جوڈیشل سسٹم مکمل کولیپس ہے. اب اس وقت آپ دیکھ لیں ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے ہیں وہ جوڈیشری کا کیا ہے؟ کولیپس کا یہ نتیجہ ہے نا. کبھی ہمیں سی سی ٹی بنانی پڑتی ہے، کبھی ہمیں سی ٹی ٹی بنانی پڑتی ہے. عدلیہ کہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ کبھی ہم سو موٹو کی نظر ہوتا ہے، ہم نے جوڈیشری بحالی کی، عدلیہ کی بحالی کی تحریک چلائی، اور ہم عدلیہ تو آزاد نہ کر سکے. ہم ججز کی ایک ہم نے وہ سو موٹو گروپ ایک آ گیا، اور اب اس کے بعد کبھی بھی پچھلے میں نے تو اپنی زندگی میں عدلیہ آزاد نہیں دیکھی. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جانا چاہیے. سی او ڈی کیو پر جائیں، پارلیمان کو افیکٹو کریں، ججز اپوائنٹمنٹ ہوں. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بہت اہم چیزیں ہیں. بالکل. اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ فوج کے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئے گی، یہ بھی ہے اس میں. نہیں، فوج کے کندھوں تک پہنچ بڑی دیر لگتی ہے، کندھے تو بہت ہی اونچے ہوتے ہیں. نہیں لکھا ہوا نا، چلے بغل تک تو پہنچ. چارٹر آف ڈیموکریسی تو لکھا ہوا. عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. کون کہہ رہا ہے اس پہ عمل؟ میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے عمل. اچھا اب اس پہ اشتر صاف علی صاحب، یہ جو پرپوزڈ 27th امینڈمنٹ ہے، اگر اس میں یہ معاملہ آ جائے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں، یہ فیڈرل کورٹ ہے، تو آپ کے خیال میں اس پہ کنسنسس ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ دیکھیے میں نے جو بات کی ہے، جو آج سے کئی سال سے بھی کر رہا ہوں، جب 26ویں ترمیم آئی تھی تب بھی میں نے کہا تھا یہ نہیں چلے گی. آئی ایم آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ دس. کیوں نہیں چلے گی؟ بیکاز ابھی تک آپ دیکھیں کہ ایک کیس کے اوپر کئی ہفتے لگا دیے ہیں. یہ بحث سنتے ہوئے لوگوں نے، بحث کرتے ہوئے لوگوں نے، بحث کورٹ میں بھی ہوتی ہے اور باہر بھی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ سنیں گے، کون سنیں گے، کیا سن سکتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے بیکاز پھر وہاں پہ آپ مختلف ہیٹس پہنے ہوئے ہیں. ہر ایک کا ایک ہی ہیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ایک سر ہے، اور سر جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے جوڈیشس طریقے سے. آپ ایک ہی جج جو ہے وہ رینٹ کے میٹرز بھی سن رہا ہے، وہ کرمنل اپیلز بھی سن رہا ہے، وہ کسٹم میٹرز بھی سن رہا ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ریٹ پٹیشنز بھی سن رہا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ نے ایک امیلگم، آپ نے ایک مربع بنا دیا. جس طرح وکیل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کوئی انکم ٹیکس لائر ہوتا ہے، کوئی جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوتا ہے، کوئی کرمنل لائر ہوتا ہے، تو اسی طرح ججز بھی ایسے ہونے چاہیے اور اسی صورت میں ہوں گے جب آپ ان کو ایک ہی طرح کا کام دیں گے. تو کیا بیوروکریٹ پروفیشنل نہیں پھر ہونے چاہیے؟
100%। کبھی ہم پوسٹ آفس میں لگاتے ہیں، کبھی اس کو ہم فائنانس کا سیکٹر لگا دیتے ہیں، کبھی ہم EAD میں لگاتے ہیں، کبھی ہم لوکل پھر گورنمنٹ میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا جو پولیٹیشین ہے جو فیڈرل منسٹر بنتے ہیں، ٹیکنوکریٹ ہے نہیں ہمارے، ٹیکنوکریٹ کی ٹرم کیا ہے؟ ایسے کیا ہوتا ہے؟ اسپیشل اسسٹنٹ آپ ٹیکنوکریٹ بنائیں، لیکن اوور سائٹ پارلیمان کا کام ہے نا. ہم نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹیں سینٹ میں نہیں رکھی ہوئی. ہمارے آئین کے مطابق سینٹ میں ٹیکنوکریٹ سیٹیں، اور یہاں تو ہر جماعت میں ٹیکنوکریٹ ہی آوی ہے. جی صاحب، میں ایک چیز آپ بساد احترام سب سے، آپ کے جو CSS کے امتحان ہوتے ہیں اور اس کے میں سے جو چنائی ہوتی ہے، کون سے کارڈرز ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو، اس کے کسٹم ہے، اس میں اکاؤنٹس ہے، 11 کیڈے بنا 11 ہے. اس میں ہیلتھ ہے نہیں ہے، جنرل اس میں ایجوکیشن ہے نہیں ہے، IT نہیں، پلیز لے کے آئیے. انجینئرنگ نہیں ہے، ریفارمز لائیں نا، ریفارمز، ان چیزوں کو ریفارمز کریں، ان پہ کام کریں اور تیزی سے کریں، سب مل کے کریں. مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کوئی نہیں کرنے دے گا. نو 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 نو، سیریسلی اس پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں، سب مان جائیں گے. بیوروکریسی نہیں کرنے دے گی، سب مانیں گے. بیوروکریٹس کو آپ نے، ہماری پارلیمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس بیوروکریسی کے آگے یہ ریفارمز کر لیں. طاقت فرام ود ان ہے، طاقت نہیں، کسی قانون سے نہیں لاتے. میں ایڈمٹ کر رہا ہوں،